بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ما ظہر الغلول فی قوم، جب کسی قوم کے اندر کھوٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، الا القی اللہ فی قلوبہم الرعب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر دشمنوں کا رعب جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ وَلَا فَشَ الزَّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، اور جب کسی قوم کے اندر زنا یہ پھیل جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، تو إِلَّا كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ، تو اس قوم کے اندر موت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقَ، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی بیشی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رزق کے اندر سے برکتیں جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جب کوئی قوم جو ہے وہ ناحق فیصلے کرتی ہے، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ، تو ان کے اندر قتل و غارت جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ یعنی جب عدالتیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کرنا شروع کریں تو اس وقت اس قوم کے اندر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ وَلَا خَاطَرَ قَوْمٍ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ، اور جب کسی قوم کے اندر وعدہ خلافی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 10 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے تقریباً فلسطین کے اندر ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو امداد اکٹھی کی بھی جا رہی ہے، وہاں کے معاملات ہی ایسے ہیں کہ خاص کر جو ساتھ سرحدیں ہیں انہوں نے سرحدیں بند کی ہیں، مصر سے بھی وہاں پر امداد نہیں جا سکتی، اگر مصر سے جاتی ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے امداد جو وہاں پہ جا رہی ہے، وہاں پہ بچے بھی شہید ہو رہے ہیں اور وہاں کی خواتین بھی شہید ہو رہی ہیں، اور وہاں کے بوڑھے اور جوان وہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی کا دوسرا کیمپ جو ہے وہ غزہ کے اندر تھا، کل انہوں نے اس پوری یونیورسٹی کے کیمپ کو ہی اڑا دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس کے اندر کتنے بچے ہوں گے، کتنے دوسرے ملکوں کے طلباء ہوں گے، کہ کسی مسجد کو نشانہ بنانا یہ کس مذہب کے اندر ہے؟ کسی بھی عبادت گاہ کو، خواہ عیسائیوں کی عبادت گاہ ہو، خواہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہو، کسی بھی ہاسپٹل کو نشانہ بنانا یہ کس مذہب کے اندر موجود ہے؟ کسی بھی جو ہے وہ سڑک کو نشانہ بنانا یہ کس مذہب کے اندر موجود ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ اس وقت دہشت گردی جاری ہے، اور ہمارے مسلم ممالک، آپ بھی ظاہر بات ہے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جو امداد بھیج بھی رہے ہیں وہ کفن بھیج رہے ہیں اور کفنوں کے ساتھ جو تابوت بھیج رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی کھانے کی کوئی پینے کی چیزیں بھیجیں، پہلی تو جا ہی نہیں رہی، جو وہاں پہ امداد پہنچی ہے وہ اس صورت کے اندر امداد پہنچی ہے۔ اور سعودی عرب نے جو کل $50 ملین امداد اکٹھی کر رہا ہے مسلم ممالک سے، تو بندہ ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے اوپر، کیونکہ آپ لوگوں کی سرحدیں جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ لگتی ہیں، تو جن کی تو سرحدیں قریب ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، مصر ہے، شام ہے، اس کے بعد پھر عراق ہے، اور اس کے بعد آگے جو سعودیہ ہے، ان کے اوپر تو جہاد فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ، اگر ہمارے ملک کے اندر علماء کہہ بھی دیں نا، یہ مسئلہ یاد رکھیں، شرعی مسئلہ کہہ بھی دیں نا کہ اس وقت جہاد فرض ہے، اس وقت جہاد فرض ہے، تو آگے جانے کی اجازت وہ گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے۔ تو معروضی حالات ایسے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کی اجازت ہے نہ دے رہی ہے اور نہ یہ دے سکتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے جو قریبی ممالک ہے وہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کر ان کی مدد کریں۔ اور دنیا بھر کی جو یورپ کی تنظیمیں جس کو ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے اوپر دکھاتے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، یہ جی میرا جسم میری مرضی کی تنظیم ہے، یہ عورتوں کی تنظیم ہے، یہ بچوں کی تنظیم ہے، یہ بوڑھوں کی تنظیم ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا میڈیا تک دکھانے کے لیے اور میڈیا کی چمک دمک ہے، اور ہمارے لوگ جو وہ گوروں کے ساتھ جو اتنے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے پتہ نہیں یہ انسانیت کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ پہلے یہ لوگ ہیں انہوں نے خود شام کو تباہ کیا، پھر اپنی ہی NGOs بھیجی وہاں پر ڈالر اکٹھے کرنے کے لیے، اور اسی طرح عراق تباہ کیا، اسی طرح دوسرے ملک یہ خود لوگ تباہ کرتے ہیں،
پھر وہاں پر جا کر تھوڑی تھوڑی امداد دیتے ہیں کہ ہم لوگ جو بڑے خیر خواہ ہیں اور مسلمان ملک جو ہے یہ تو تمہارے دشمن بن چکے ہیں۔ اصل بات جو ہے نا، نتیجہ نکالے، جمع تفریق کریں، آپ بھی سارے لوگ سمجھدار ہیں، جتنا مرضی بول لیں، اصل بات جو ہے نا جس کی وجہ سے ہم سب سے زیادہ نقصان کے اندر جا رہے ہیں نا، وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے، حدیث سے دوری کی وجہ سے ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے، دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ آج اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، آج اگر مسلمان ہیں اکٹھے ہو جائیں تو ان لوگوں کی جرت ہی نہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح کہ ہر طرف جو ہے وہ اسلامی ممالک ہیں، اور اسلامی ممالک کے اندر جا کر جو اسرائیل ہیں، اور جس اسرائیل کی ٹوٹل اپنی تعداد جو وہ 70 لاکھ یا 60 لاکھ ہے، اب پورے ارد گرد جو وہ اسلامی ملک ہے، عرب ملک ہے، اور وہ ایک بھیڑیا بن کر چاروں طرف بمباری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اتفاق نہیں رہا، اتحاد نہیں رہا۔ اور میں بار بار یہ کئی دنوں سے اس طرح کے احادیث بیان کر رہا ہوں کہ مسلمان جو ولا فشد زنا فی قوم، کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے تو موت عام ہو جاتی ہے۔ ان کے حکمران دیکھیں عیاش پرستیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے حکمران دیکھیں کہ وہ وعدہ خلافیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اس انداز کے اندر وہ اپنے نظام چلا رہے ہیں کہ اسلام کی کوئی آپ کو رمق وہاں پر نظر نہیں آئے گی۔ آپ وہاں پر چلے جائیں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر جو رہ کر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کسی کا خیال رکھتے ہیں یا انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم ان سے 1000 درجے بہتر ہیں۔ یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف نا اتفاقی کی وجہ سے ہے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور آپس میں کمٹمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اگر کاش یہ مسلمان ملک آج اکٹھے ہو جائیں، ان کا پیسہ اپنا، ان کے بینک اپنے ہوں، ان کی پاور اپنی ہو، ان کی ٹیکنالوجی آپس کے اندر تقسیم ہو، ٹھیک ہے، ہر ملک کے پاس نیوکلیئر پاور ہو، تو آج وہ غزہ کہہ رہے ہیں، یعنی اسرائیل کا ایک وزیر ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم غزہ کے اوپر جو ہے نا وہ ایٹم بم گرا دیں گے، اگر کسی نے ادھر ادھر سے چھیڑ خانی کی تو ایٹم بم گرا دیں گے۔ تو کتنی بڑی منافقت ہے پوری دنیا کے اندر امریکہ کی، کہ ایک طرح سے وہ اسلحہ سپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف سے ہر طرح ان کا تعاون۔ ابھی کل کی بات ہے، ان کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی اسرائیل کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اللہ کا قرآن ثابت کرتی ہیں، یہ نہ بھی کریں لیکن اللہ کا قرآن سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی اس کو بھی اچھا سمجھنا چاہیے، یہ یہودیوں کو بھی اچھا سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یا خان 12 ربیع الاول شریف کو میں وہاں پہ گیا، میرج ہال کے اندر، مارکی کے اندر، وہ وہاں پہ ہے، بڑا اس کا نام ہے جی، بڑا سوشل میڈیا پہ اس میں موجود ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ تقریر کی، میں تو عیسائیوں کے اندر بھی چلا جاتا ہوں، میں تو یہودیوں کے اندر بھی چلا جاتا ہوں، وہ بڑے دین کے خیر خواہ ہیں، وہ انسانیت کے بڑے خیر خواہ ہیں، اس طرح کی وہ اس نے باتیں کی۔ یا خواہ کو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں، میڈیا کے اوپر، چینلوں کے اوپر آپ دیکھ لیں، وہ اس طرح لوگ اس طرح مست ہو کے بیٹھے۔ میں اسی وقت اٹھ کے آ گیا، میں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین بیان کیسے کرنا ہے، اور سننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے دین سننا کیسے ہے۔ جب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیارے حبیب فرما دیجئے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو نا ان کی میں عبادت نہیں کرتا، جو تمہارے نظریات ہیں وہ میرے نظریات نہیں ہیں، اور جی ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جو میرے نظریات اسلام کے، وہ یہودی نہیں مانیں گے کبھی، وہ عیسائی کبھی نہیں مانیں گے۔ اب مسلمانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، اب بھی جو اپنے دلوں کے اندر ان کے لیے ہمدردیاں رکھتے ہیں کہ عیسائی بڑے اچھے ہیں جی، یہودی بڑے اچھے ہیں جی، ان کی یہ تنظیمیں، ان کی فلاں تنظیمیں، کوئی ان کی تنظیم نہیں ہے، ان کے یہی کردار ہے۔ آج سے 20 سال پہلے امریکہ کے 4 صدر گزرے، آپ ٹونی بلیئر سے لے کر بل کلنٹن کو لے لیں، اسامہ بن لادن، اس کے بعد باراک اوباما کو لے لیں، بش کو لے لیں، انہوں نے 1-2 نہیں 3 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے، 3 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، مسلمان ملکوں کے اوپر بمباری کیا ہے، ان کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا محتاط اندازے کے مطابق 20 ارب ڈالر کا اس وقت تک جو ہے فلسطین کے جو غزہ کے اندر نقصان ہو چکا ہے۔ اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بعد میں امداد دیں گے کہ امریکہ نے 1 ارب ڈالر دے دیا، کینیڈا نے 1 ارب ڈالر دے دیا، تو اب جو ہے آپ ان کو پہلے جنگ سے روکیں کہ نہایت
کہتے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے، یقین کریں وہ جو ویڈیوز ہیں، وہ جو معاملات ہیں، وہ تو اچھا خاصا آدمی جو ہے نا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب میرے موبائل کے اندر وہ موجود ہے، کل میں ایک بچی کا دیکھنے لگا، غزہ کے اندر ایک سکول کے اندر، اقوام متحدہ کے سکول کے اندر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو بچیوں کی یعنی ہڈیاں جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہیں۔ یعنی اس طرح کے یعنی حالات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان حکمرانوں کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم فرمائے، اور مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔